کافی لوگ امیگریشن وکیلس جو ہے اس کو ڈھونڈتے ہیں، مجھے بھی کال کرتے ہیں کہ وہ صحیح طرح وکیل ہمیں بتا دیں۔ تو آج کی ویڈیو بڑی امپورٹنٹ ویڈیو ہے، اس کو آخر تک دیکھیے گا کہ اس میں آپ کو بتاؤں گا کہ آپ امیگریشن وکیل یا کوئی اور وکیل جاب کیا کرمنل وکیل بھی ہو، اس کو آپ کہاں سے ڈھونڈیں گے، کہاں سے اس کو لائیں گے، آپ کو کیسے پتہ چلے گا کہ یہ وکیل صحیح ہے، یہ میرا کام کر سکتا ہے، یہ میرے لیے جو ہے تو ون سٹیپ آگے جا کے مجھے بچائے گا، کیا جو پیسے میں دے رہا ہوں یہ پیسے میرے ضائع ہوں گے، کیا یہ وکیل جو ہے یہ کسی اور کے ساتھ بھی کوئی جو ہے ایسے کام کیے ہیں جو وکیل اکثر نہیں کرتے، پیسے لے کے کام نہیں کرتے، جو ان کی رسپانسبلٹی ہوتی ہے، آپ کو کیسے اس کا علم ہوگا، اس کی ریٹنگ کیا ہے، کتنے سٹارز ہیں اس کے، یہ تمام چیزیں اس ویڈیو میں اس لیے ڈسکس کروں گا کہ میرے پاس کافی ڈیمانڈ آئی ہیں میرے فالوورز کے کہ جی آپ ہمیں بتا دیں کہ کوالیفائڈ وکیل کو ہم کہاں سے ڈھونڈیں، کیسے ڈھونڈیں، کیسے اس کو چیک کریں کہ وہ صحیح ہے یا نہیں۔ تو اس ویڈیو کو آخر تک دیکھیے گا اور اس کو دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کریں تاکہ اگر وہ بھی کسی وکیل کے ڈھونڈنے میں اس وقت بزی ہیں تو وہ بھی اس سے فائدہ اٹھا سکیں۔ نمبر 1، سب سے پہلے آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ کیا وہ وکیل ہیں یا وہ ایجنٹ ہے۔ کافی ایجنٹ، بلکہ نیو یارک میں تو کافی لوگ پکڑے گئے ہیں جو ایجنٹ تھے، انہوں نے اپنا آپ کو وکیل بنایا تھا، امیگریشن کے کیسز کر رہے تھے، کافی پیسے بنائے انہوں نے، پھر آخر کار پکڑے گئے، اب جیل میں ہیں۔ اور ایسے بھی وکیل تھے جو غلط کام کر رہے تھے، لوگوں کی شادیاں کر رہے تھے، لوگوں کے لیے فونی ڈاکومنٹ بنا رہے تھے، وہ بھی پکڑے گئے، جو برانکس میں تھے وہ بھی پکڑے گئے، وہ بھی جیل میں ہیں۔ تو بڑا کیئرفل رہیے گا۔ اب آپ کیسے دیکھیں کہ یہ وکیل ہے یا ایجنٹ ہے؟ تو دیکھیے ہر اسٹیٹ میں اسٹیٹ بار ایسوسیشن ہوتا ہے، ہر اسٹیٹ میں، نیو یارک اسٹیٹ بار ایسوسیشن، کیلیفورنیا اسٹیٹ بار ایسوسیشن، الینوائے اسٹیٹ بار ایسوسیشن، ورجینیا اسٹیٹ بار ایسوسیشن، ہر اسٹیٹ میں بار ایسوسیشن ہوتا ہے، اور اس میں جو لوگ پریکٹس کرتے ہیں ان کو لائسنس ملا ہوتا ہے، اس کے وہاں پہ نام ہوتے ہیں اور ساتھ پروفیشن لکھا ہوتا ہے کس چیز کا وکیل ہے۔ تو آپ اگر کسی وکیل کو 15 20 30 ہزار ڈالر دیتے ہیں تو یہ بھی پیسے آپ کئی سالوں میں بھی دوبارہ نہیں کما سکتے، جمع نہیں کر سکتے۔ تو آپ سب سے پہلے جا کے اسٹیٹ بار ایسوسیشن میں اس کا نام چیک کر دیں کہ اس کا نام اس میں ہے یا نہیں ہے، اگر ہے تو وہ لائسنس وکیل ہے، اگر نہیں ہے تو وہ ایجنٹ ہے، اس سے آپ بچ جائیں۔ یہ تو سب سے پہلے ہو گئی۔ اب وکیل آپ کو مل گیا، اب آپ نے ویریفیکیشن کرنی ہے کہ کیا یہ وکیل جو ہے یہ صحیح ہے یا نہیں، یہ کوالیفائڈ ہے یا نہیں، اس نے اور کلائنٹس کا کیس کس طریقے سے کیا ہے، کیا میرے بھی کیس اس طریقے سے کرے گا یا نہیں کرے گا۔ تو یہ اگر وکیل صحیح ہوگا تو وہ آپ کی زندگی بنائے گا، اگر صحیح نہیں ہے آپ کے پیسے، نہ صرف پیسے ضائع ہوں گے بلکہ آپ کی امیگریشن کا کیس بھی تباہ ہو جائے گا، آپ کے خواب جو ہے تباہ ہو جائیں گے، جس کام کے لیے امریکہ میں آئے تھے وہ تمام کے تمام جو ہیں وہ وکیل کے ہاتھ سے خراب ہو کر تباہ ہو جائیں گے۔ اسی طرح بعض لوگ جو کرمنل کیس کرتے ہیں، وکیل صحیح نہیں ہوتا، اس کے بعد ایکسپیرینس پوری نہیں ہوتی تو وہ بیچارہ جو ہے اس کو جیل بھی پڑ جاتی ہے۔ تو ذرا آپ خیال رکھیے گا، آپ وکیل کو کیسے ڈھونڈیں گے، آپ کیا کریں گے، ڈھونڈ تو لیا آپ نے۔ سب سے پہلے آپ جب بار ایسوسیشن میں جاتے ہیں وکیل کو دیکھتے ہیں تو پہلے آپ اپنا زپ کوڈ ڈال دیں کہ آپ کے زپ کوڈ میں جو ہے تو وکیل کون سے ہیں، کیونکہ وکیل جو ہے وہ امریکہ میں 90,000 وکیل ہیں۔ آپ نے نیو یارک اسٹیٹ بار ایسوسیشن میں اس کا نام ڈال دیا، وہ وکیل ہے لیکن وہ آپ سے 50 میل دور رہتا ہے، تو آپ اپنا زپ کوڈ ڈال دیں، اس زپ کوڈ کے مطابق وہاں پہ جو وکیل ہیں ان کو آپ سب سے پہلے چیک کر دیں، اور پھر یہ بھی چیک کریں کہ کیا وہ آپ کا لینگویج بولتے ہیں نہیں۔ اگر آپ کی زبان وہ بولتے ہیں تو آپ کو آسانی ہو جائے گی، اگر زبان نہیں بولتے تو پھر آپ کو بڑی ڈیفیکلٹی ہوگی، وہ آپ کو سمجھ نہیں پائے گا اور پھر مس انڈرسٹینڈنگ ہو جائے گی۔ تو کوشش کریں کہ اپنی زبان کا، لوگ کہتے ہیں جی کہ آپ یہودی وکیل کو ڈھونڈ لیں، کوئی کہتے ہیں جی آپ پاکستانی وکیل کے پاس نہ جائیں، لیکن اگر آپ اس کی ویریفیکیشن کر لیں اور وہ ایڈمیٹڈ ہے، بار ایسوسیشن کا ممبر ہے، تو ایک رسپانسیبل ممبر ہے، اور جب آپ اس کی ریویو چیک کریں گے اس سے آپ پتہ چل جائے گا کہ یہ آدمی جو ہے دیسی ہے، جو بھی ہے ہماری زبان بھی بولتا ہے لیکن کوالیفائڈ وکیل ہے۔ تو اب آپ اس کی ویریفیکیشن کیسے کریں گے؟ یہاں پہ کچھ سائٹس ہیں جو میں آپ کو بتا دوں جو ان وکیلوں کی ریٹنگ کرتی ہے۔ آپ ایزیلی ایک ٹیلی فون کو لے کر آپ ٹیلی فون سے بھی ان سائٹس پہ جا کر
اس وکیل کی ریٹنگ کو دیکھ سکتے ہیں کہ یہ وکیل جو ہے یہ اس کے 5 اسٹار ہے یا نہیں ہے، اور ریویو اس کا دیکھ لیں کہ لوگ کیا کہتے ہیں۔ اچھا، وہ سب سے پہلا سائٹ جو ہے وہ ہے avvo.com، اے ایپل، وی وکٹر، او آکسفورڈ.com۔ آپ اس سائٹ پہ جائیے گا، اور یہ ایک لیگل پلیٹ فارم ہے جس میں لائرز کے ریٹنگ ہوتی ہیں۔ آپ اس میں اس کا نام ڈال دیں، اور اس کا جو ہے وکیل کے ساتھ مثلاً ABC پھر امیگریشن لائر ڈال دیں اس میں، تو آپ کو اس کی تمام ہسٹری آ جائے گی کہ اس نے کیسے ہسٹری میں سب گزشتہ ہسٹری میں چند سالوں میں اس نے کیسے پرفارم کیا ہے، اس کی کیا ریٹنگ ہے۔ اور ریٹنگ میں آپ سٹار کو نہ دیکھیں، کسی کے ساتھ 5 سٹار ہوتے ہیں یا 4 سٹار ہوتے ہیں، اس کو نہ دیکھیں، آپ اس کی پوری کی پوری ریویو نیچے تک جا کے پڑھ لیں، اوپر سے نیچے تک ریویو کو پڑھ لیں کہ لوگ کیا کہہ رہے ہیں اس کے بارے میں۔ اس کے بعد ہے ریڈٹ۔ یہ ریڈٹ جو ہے یہ ایک ایسا سائٹ ہے کہ reddit.com ہے، اس کے سپیلنگ بتا دوں، REDDIT۔ reddit.com جو ہے اس میں وہ انسنسرڈ ہے، انسنسرڈ۔ یہ AVVO جو ہے اس میں کچھ چیزیں ہیں جو وہ اس کو ڈیروگیٹری سمجھ کے اس کو نکال لیتے ہیں، لیکن باقی چیزیں اس میں ہوتی ہیں۔ لیکن ریڈٹ انسنسرڈ ہے، جس نے بھی جیسی بھی سٹوری لکھی وکیل کے بارے میں، وہ جو کی تو اس میں آ جاتی ہے۔ تو آپ پوری کی پوری جو لوگوں کے تاثرات ہیں، جو ان کے جذبات ہیں، جو خیالات ہیں، جیسے اس وکیل کو ٹریٹ کیا تھا، وہ پوری کی پوری سٹوری اس میں ڈالتے ہیں۔ تو آپ اس کو پڑھ کے اب ریڈٹ سے آپ کو کافی انفارمیشن مل جائیں گی کہ کیا یہ وکیل میرے قابل ہے یا نہیں ہے۔ اب آپ نے وکیل کو دیکھ لیا، اس کی ریٹنگ بھی دیکھ لی، صحیح آدمی ہے، اب آپ نے خود بھی ویریفیکیشن کرنی ہے۔ تو جب آپ اس کے پاس جاتے ہیں، آپ نے اس سے باقی پوچھنے، آخر آپ پیسے دیتے ہیں، فری میں تو نہیں کرتے، کافی پیسے دے رہے ہیں آپ اسے پوچھیں کہ جی کہا آپ نے میری طرح کیسز کیے ہیں، میں اسالم کا کیس کر رہا ہوں، I-130 کر رہا ہوں، یا میرے جو ہے تو واوا کیس ہے، کیا آپ نے ان کیسز کو پہلے ڈیل کیا؟ کہے گا ہاں جی کیا ہوا ہے۔ اچھا جی آپ بتائیں کہ میرے کیس میں کیا چیلنجز ہیں، کیا چانسز ہیں، یہ مجھے بتا دیں کہ کیا اس میں کچھ جان ہے، ویریفیکیشن بتا دیں، آپ وکیل ہیں۔ اگر اس وکیل نے آپ کو سے کہہ دیا کہ آپ کے جو ہے تو 100% چانسز ہے جیتنے کے، بس اٹھ کے باہر نکل آئیے اور پھر اس وکیل کی طرف اپنا دیکھیں، کیونکہ امریکہ میں کوئی بھی وکیل آپ کو 100% گارنٹی نہیں دے گا۔ 50% دے دے گا، 60% دے دے گا، لیکن 100% گارنٹی کوئی بھی نہیں دے گا۔ اگر اس نے کہہ دیا کہ 100% گارنٹی دیتا ہوں، اس وکیل کے پاس اپنا جائیے، وہ ٹھیک نہیں ہے۔ اور پھر ایسا وکیل جو آپ سے کہتا ہے کہ یہ مجھے کیش پیسے دے دیں، یا وہ آپ کو کانٹریکٹ سائن کر کے نہیں دیتا، وہ آپ سے وہ تو لے لے گا، پاور آف اٹرنی آپ سے لے لے گا، کیونکہ اس کے بغیر وہ آپ کو پریزنٹ نہیں کر سکتا۔ لیکن اگر وہ آپ کو اس کی رسید نہیں دیتا، اور یا پھر وہ آپ کو ڈاکیومنٹ نہیں دیتا جس میں لکھا ہوگا کہ وہ آپ کے لیے کیا کیا کرے گا، صرف یہ نہیں کہ آپ کے لیے جا کے اپلیکیشن وہ فائل کر دے گا، آپ سے $20,000 لے لیے، نہیں، اسے کہیے مجھے آپ بتا دیں یہ پاور آف اٹرنی تو آپ مجھ سے لے رہے ہیں، آپ مجھے یہ بھی لکھ کے دینے کہ آپ میرے لیے ان پیسوں پہ کیا کیا کریں گے، کیا آپ عدالت جائیں گے، میرے ساتھ نہیں جائیں گے، اس میں اپیل شامل ہے یا نہیں شامل، یا اپیل کے آپ الگ پیسے لیں گے، یہ تمام چیزیں ان رائٹنگ اس سے آپ مانگ لیں۔ اگر اس نے دے دیے تو ٹھیک ہے، اگر وہ نہیں دیتا تو پھر وہ صحیح وکیل نہیں ہے۔ اور پھر آپ اس کمیونیکیشن دیکھیں، آپ کال کرتے ہیں، آپ کی کال وہ ریٹرن کرتے ہیں نہیں کرتا، یا اگر آپ نے وکیل کو کال دی، آپ وکیل کو جو منتھلی پیسے دے رہے ہیں، آپ کا سارے پیسے نہیں ہیں، آپ کال کرتے ہیں، کال ریٹرن نہیں کرتا، یا آپ سے سوال پوچھتے ہیں، کہتے ہیں جی میرے اسسٹنٹ کے پاس کیس ہے اور میں اس سے پوچھ کے بتاؤں گا، وہ وکیل آپ کا کام کبھی نہیں کرے گا۔ وکیل جو آپ کا کام کرے گا، جو قابل وکیل ہے، اس کے پاس انفارمیشن ہوتی ہیں، وہ فوراً آپ کا فائل نکال، آپ کہیے ہولڈ آن، آپ کا فائل نکال دے گا، بتا دے گا کہ آپ فائل میں یہاں تک پہنچے ہیں اور یہ چیزیں میں ہو رہی ہیں۔ یہ نہیں کہ میں اپنے اسسٹنٹ سے پوچھ لوں گا کہ وہ کیس کا کیا بنا۔ جو اسسٹنٹ پہ کام کرتا ہے وہ آپ کا کام نہیں کر سکتا۔ تو یہ چند چیزیں ہیں جس کے بارے میں جو ہے آپ ضرور دیکھیے۔ وکیل کو سب سے پہلے آپ زپ کوڈ میں جا کے دیں گے، اور اپنی لینگویج پہ وکیل دیکھیں جس کا ساتھ آسانی ہو،
آپ کی زبان کی آسانی ہو، آپ اس کو سمجھا سکتے ہیں، اور پھر اس کو بار ایسوسیشن میں دیکھ لیں، اس اسٹیٹ کے بار ایسوسیشن میں دیکھیں وہاں اس کا نام ہے یا نہیں ہے، اور پھر آپ کو ریڈٹ یا ABBO میں جا کے چیک کر لیں، اس کے ریویو آپ چیک کریں، اور پھر یہ نہیں کہ آپ کے دوست کہتے ہیں جی فلاں وکیل بڑا اچھا ہے، آپ اس کو لے لیتے ہیں، پیسے دے دیتے ہیں، اور پھر کل وہی وکیل جو ہے اس سے پھر آپ مجھے کال کرتے ہیں یا کسی اور کو، جی میں تو ٹیلی فون کر رہا ہوں وہ جواب ہی نہیں دے رہا۔ تو آپ دوستوں پہ نہیں جائیں، یوٹیوبر پہ نہیں جائیں، یہ تھوڑا بہت کام ہے، کتنے پیسے آپ دیتے ہیں، تھوڑا بہت کام خود بھی کر لیں، کچھ ریسرچ کر لیں، تو آپ کو ڈیفینیٹلی صحیح وکیل مل جائے گا جو آپ کے لیے بہت ہی مفید ثابت ہوگا۔ تو اس ویڈیو کو دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کریں جو آج کل وکیلوں کی تلاش میں ہیں، یا ان کے پاس ایسے وکیل تھے جنہوں نے کیس خراب کیا ہوا ہے، اور وہ اس وقت دی اینڈ آف دا روپ، آخری مرحلے پہ کھڑے ہوئے ہیں کہ ہمیں ڈپورٹ کریں گے، ہمارا کیس کیا ہوگا، اور وکیل جو ہے ان کو رسپانس ہی نہیں کر رہا، تو ان کے ساتھ بھی شیئر کریں تاکہ وہ کم از کم ریویو تو چیک کر سکیں کہ میرا وکیل کون ہے جس کو میں نے پیسے دیے ہیں، اور اگر ان کو ریویو کا پتہ چل گیا کہ وکیل کے ریویو بہت خراب ہے، تو بجائے اس کے کہ وہ اس کے ساتھ ہی رہے کیونکہ اس نے پیسے دیے ہیں اور اپنی کیس کو تباہ کر دے، فوراً سے وہ وکیل کو چینج کر سکتا ہے ایک دوسرے وکیل کو جو شاید اس کے لیے مفید ثابت ہو جائے۔ اگلی ویڈیو پھر ملیں گے، اللہ حافظ۔